ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے نائٹروجن۔ کرۂ ارض پر 92 یا 92 ایلیمنٹس ہیں جو اس کرۂ ارض پر پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایلیمنٹس کو ہم جو ہے وہ دھاتے بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، عام زبان میں آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے۔ جس طرح سے آئرن لوہا جو ہے وہ بھی ایک دھات ہے، ٹھیک ہے، سلور ہے، سونا ہے، چاندی ہے، یہ ساری دھاتیں ہیں۔ تو اس میں سے جو 18 ہیں وہ ایسے ہیں جو پودوں کی نشو و نما کے لیے یا زندگی کے لیے ضروری ہیں، اور ان 18 میں سے بھی 15 ایسے ہیں جو وہ زمین سے لیتے ہیں، باقی جو 3 ہیں وہ ہوا سے لیتے ہیں۔ جی 3 ایلیمنٹ ایسے ہیں جو پودا ہوا سے یا پانی سے لیتا ہے، وہ اس میں پہلا ہے کاربن، دوسرا ہائیڈروجن اور تیسرا آکسیجن۔ یہ 3 ایلیمنٹ ایسے ہیں جو ہمیں پودے کو دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، پودا خود بخود جو ہے وہ اس کو پانی سے یا ہوا سے لے لیتا ہے۔ لیکن 15 ایلیمنٹ جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو پودا زمین سے لیتا ہے۔ اب زمین میں وہ ایلیمنٹ موجود ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں موجود ہیں، کم مقدار میں ہیں، تو ہمیں باہر سے اس کے لیے کھادیں ڈالنا پڑیں گی۔ تو اگر ہم جو ہے وہ پودے کے وہ 18 نیوٹرینٹس کو دیکھیں تو اس میں جو سب سے مین ہے وہ ہے نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم۔ یہ ان کو ہم میکرو ایلیمنٹ نیوٹرینٹس بھی کہتے ہیں۔ میکرو کا مطلب ہوتا ہے بڑا، اس کو ہم یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے میکرو میں اور مائکرو میں، جو تھوڑا بہت انگلش کو سمجھتے ہیں، اس میں صرف اس میں اے ہے یہاں پر اور اس میں یہاں پر آئی ہے۔ میکرو میں MAC ہے اور مائکرو میں MIC ہے۔ مائکرو مطلب چھوٹا ہوتا ہے اور میکرو مطلب بڑا۔ تو اس کا ہم یہاں پہ مطلب یہ لیتے ہیں کہ جو نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم جو ہے، یہ تینوں ایسے نیوٹرینٹس ہیں جو پودے کو زیادہ مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں۔ ان کو ہم پرائمری نیوٹرینٹس بھی کہتے ہیں کہ ان کے بغیر جو ہے وہ پودا اپنی نشو و نما کو جاری نہیں رکھ سکتا۔ تو دوسرے جو ہے میگنیشیم، سلفر اور کیلشیم، یہ سیکنڈری نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، یہ بھی ضروری ہوتے ہیں، لیکن سیکنڈری ہم انہیں اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی بعد میں چاہیے ہوتے ہیں۔ مین یہ 3 جو ہوتے ہیں وہ لازمی چاہیے ہوتے ہیں، اور یہ باقی جو ہے یہ مائکرو نیوٹرینٹس ہیں جو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اور یہ جو ہے وہ 3 نان فرٹیلائزر ایلیمنٹس ہیں جس کو میں نے ابھی بتایا کہ ہائیڈروجن، کاربن اور آکسیجن۔ اس کی ہم کھادیں نہیں بناتے، یہ پودا خود بخود جو ہے وہ پانی سے یا ہوا سے لے لیتا ہے۔ اچھا جی، اب نائٹروجن جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ پودوں کی گروتھ کے لیے بہت ہی ضروری جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ ہے یا نیوٹرینٹ ہے، ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹ کے لیے اور ریپروڈکشن کے لیے۔ گروتھ جو ہے وہ ہم اس کو کہتے ہیں سائز میں بڑھنا، ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس کا سیل کے لحاظ سے جسامت کا بڑھنا، اور ریپروڈکشن اس کی نسل کا بڑھنا۔ اب نائٹروجن جو ہے وہ اس کرۂ ارض پر پائے جانے والا سب سے زیادہ جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے، جو کہ ہوا میں 78% جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، اور اس میں سے جو آکسیجن ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ 21 to 22% موجود ہوتی ہے، اور باقی جو 1% لیس دین 1% جو ہے باقی ایلیمنٹس ہوتے ہیں۔ تو جو نائٹروجن کی ڈیفیشنسی ہے یہ دنیا بھر میں جو ہے وہ پودوں کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے۔ اور اب یہ آپ کے پاس یہاں پہ سوال ہونا چاہیے کہ جو 78% جو ہے یہ نائٹروجن ہوا میں موجود ہے، تو پودا اس کو لے سکتا ہے، ہم اس کو فرٹیلائزر کی شکل میں کیوں نہیں ڈالتے؟ تو ایکچولی جو ہے یہ جو ہوا میں موجود ہوتی ہے وہ نائٹروجن پودا ڈائریکٹلی نہیں لے سکتا۔ اب نائٹروجن جو ہے وہ پودے کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس میں 3 to 4% جو ہے وہ نائٹروجن ہوتی ہے اس کے ٹیشو کے لحاظ سے، جو کہ ایک بہت زیادہ میجر مقدار ہے۔ اب جو نائٹروجن ہے وہ ہوتی کیا ہے، یا یہ پودے کے جسم میں کہاں پہ استعمال ہوتی ہے؟ یہ جو ہے مین کمپوننٹ ہے کلوروفل کا۔ کلوروفل جو ہے وہ ایک ایسا پگمنٹ ہوتا ہے یا مادہ ہوتا ہے جس سے میں پودے کے پتے جو ہے وہ ہرے نظر آتے ہیں، اور اس ہرے رنگ کی وجہ سے ہی پودا جو ہے وہ اپنی خوراک بناتا ہے، اور پودے کا جو ہے وہ مختلف چیزوں میں جو ہے وہ اس کو پچا کے استعمال کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو نائٹروجن جو ہے وہ امائنو ایسڈ کا میجر کمپوننٹ ہوتا ہے۔ امائنو ایسڈ جو ہے وہ مل کر پروٹین بناتے ہیں۔ جس طرح سے ہم اینٹیں جوڑیں تو وہ ایک گھر بن جاتا ہے، اسی طرح سے اینٹ کی جگہ پہ جو ہے وہ امائنو ایسڈ کام کرتا ہے، پروٹین جو ہم عام گوشت کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب گوشت سے مراد یہ نہیں کہ پودوں میں بھی گوشت ہوتا ہے، پودوں کے اپنے ڈفرینٹ پروٹینز ہوتی ہیں جو وہ بناتا ہے، اور بعد میں جو ہے وہ جانور یا انسان اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے یہ پارٹ آف ATP ہے۔ ATP کیا ہے؟ یہ ایک سائنس کی ٹرم ہے جس کو ہم ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ کہتے ہیں۔ اب ATP جو ہے ایک انرجی کا سورس ہوتا ہے،
جس طرح سے گاڑی میں ہم فیول ڈالتے ہیں تو وہ فیول جو ہوتا ہے وہ اس کی انرجی ہوتی ہے، اسی طرح سے جو پودوں میں جو انرجی کا جو سورس ہے وہ ATP ہے۔ اسی طرح سے پارٹ آف DNA ہے، یہ ایک جو جینیٹک مٹیریل ہے، جو بھائی تھوڑا بہت سائنس جنہوں نے پڑھی ہے تو وہ DNA کو جانتے ہوں گے، اور یہ بلکہ آپ تو عام طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ DNA جو ہے وہ بعض دفعہ کوئی کیسز وغیرہ کرمنل کیس ہوں تو ہم کہتے ہیں جس کا DNA کیس کروائیں، DNA ٹیسٹ کروائیں۔ تو DNA ایکچولی جو ہے اس کے پیرنٹس جینیٹک مٹیریل کو شو کرتا ہے، تو یہ جو نائٹروجن ہے یہ اس کے DNA کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ تو آل ان آل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی نائٹروجن کے بغیر جو ہے وہ اس کرۂ ارض پر زندگی ناممکن ہے۔ اب کلوروفل جو ہے یہاں پہ ایک تصویر کھینچی گئی ہے جی، کلوروفل ایکچولی جو سبز مادہ ہے، یہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے سبز مادے نظر آ رہے ہیں، یہ کلوروفل کی سٹرکچر بنائی گئی ہے جسے پودا سورج کی روشنی میں اور پانی کی موجودگی میں استعمال کر کے کاربن ڈائی آکسائڈ کو استعمال کر کے گلوکوز بناتا ہے۔ گلوکوز جو ہے وہ پودے کی خوراک ہوتی ہے جسے وہ استعمال کر کے اپنی نشو و نما بھی کرتا ہے اور جو ہے پھل وغیرہ کو بھی دیتا ہے جی۔ اب پودا جو ہے وہ نائٹروجن کو کس شکل میں لیتا ہے، یہ جو ہے وہ ہمارا بہت ہی اہم سوال ہے اور بہت ہی بحث کا متعلق ہے، کیونکہ ہم نے کہا کہ جی 78% جو ہے وہ ہوا میں نائٹروجن موجود ہے، لیکن وہ اتنی زیادہ ہونے کے باوجود بھی پودے کے لیے جو ہے وہ غیر مؤثر ہے یا غیر فائدہ مند ہے۔ تو پودا اسے کس شکل میں لے گا، یا تو وہ جب وہ امونیم بنے گا NH4 کی شکل میں یا NO3 کی شکل میں، نائٹروجن کے ساتھ جب 4 آئن ہائیڈروجن کے جڑیں گے تب پودا اس کو لے سکے گا، یا نائٹروجن کے ساتھ 3 آئن جو ہے وہ آکسیجن کے جڑیں گے تب پودا لے سکے گا۔ اگر یہ اکیلا N2 ایلیمنٹل شکل میں ہوگا تو پودا اس کو نہیں لے سکتا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو امونیم ہے اور جو نائٹریٹ ہے اس شکل میں پودا جو ہے وہ اس کو لے سکتا ہے، لیکن جو ہوا میں موجود ہوتی ہے وہ بہت ہی کم مقدار میں جو ہے وہ پودا اس کو استعمال کرتا ہے، جو اس کی نشو و نما کے لیے یا ہمیں جس آج کے دور میں جتنی زیادہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے فصل کی پروڈکشن کے لحاظ سے، وہ ہمیں اگر ہم ہوائی نائٹروجن پہ چھوڑ دیں تو وہ اس پہ کارآمد نہیں ہے۔ اب نائٹروجن جو ہے وہ زمین میں بھی موجود ہوتی ہے، وہ نائٹروجن کون سی ہوتی ہے، وہ 3 شکلوں میں موجود ہوتی ہے۔ آرگینک نائٹروجن کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو ہم آرگینک میٹر وغیرہ ڈالتے ہیں، امونیم آئنس کی شکل میں ہوتی ہے اور نائٹریٹ آئنس کی شکل میں ہوتی ہے۔ اب اس میں سے بھی جو 95 to 99% جو اور نائٹروجن زمین میں موجود ہوتی ہے وہ آرگینک ہوتی ہے۔ وہ آرگینک کیسے بنتی ہے، جو پودے یا جانور زمین میں جو ہے وہ گل سڑ جاتے ہیں، ان کے جسم سے بھی ظاہری بات جو ہے وہ نائٹروجن نکلے گی تو وہ آرگینک نائٹروجن ہوگی۔ آرگینک میٹر جو ہم ڈالتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ نائٹروجن اٹیچ ہوگی۔ سوئل آرگنیزمز وہ ہوتے ہیں جو زمینی جاندار ہیں جو ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آتے، یہ بھی جو ہے وہ نائٹروجن کا استعمال کرنے کے بعد جب یہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو ان کی باڈیز بھی جو ہے وہ نائٹروجن میں کنورٹ ہو جاتی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 95% نائٹروجن ہونے کے باوجود بھی وہ جو آرگینک نائٹروجن ہے وہ پودا استعمال نہیں کر سکتا، لیکن اسے یوز کون کرتے ہیں، سم مائکروبس جو کہ زمین میں چھوٹے جاندار ہوتے ہیں، وہ اس نائٹروجن کو استعمال کر کے اس کو امونیم یا نائٹریٹ میں کنورٹ کرتے ہیں، اس کے بعد پودا اس کو لیتا ہے۔ اس میں سے جو سمال اماؤنٹ آرگینک نائٹروجن کی ہوتی ہے وہ بہت ہی کم مقدار، پہلے جیسے پودا ہوا سے لیتا ہے اس طرح سے زمین میں سے بھی وہ جو آرگینک نائٹروجن کی بہت کم مقدار جو ہے وہ پودا استعمال کرتا ہے، تو باقی جو ہمیں نائٹروجن اس کو دینا پڑتی ہے وہ ان آرگینک فارم میں ہوتی ہے، جو امونیم یا نائٹریٹ۔ اگر وہ پودے سے آ رہی ہے، جانور سے آ رہی ہے، آرگینک میٹر سے آ رہی ہے یا زمینی جاندار سے آ رہی ہے تو ہم اس کو آرگینک نائٹروجن کہیں گے، لیکن اگر وہ امونیم یا نائٹریٹ جو کہ ہم کھادیں ڈالتے ہیں اس شکل میں آ رہی ہے تو ہم اس کو ان آرگینک کہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تھوڑا سا ڈفرینس ہے اس میں۔ اب جو میں نے کہا کہ جی مائکروبس کیا ہے، کہ جی اگر ہم صحت مند زمین لیں، ایک چمچ صحت مند زمین لیں تو اس میں اتنے زیادہ مائکروبز ہوتے ہیں کہ جتنے اس کرۂ ارض پر انسان موجود ہیں اس کی تعداد سے بھی زیادہ اس میں جو ہے وہ مائکروبز موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ مائکروبز ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آتے، ہم جب اس کا بہت ہی ڈیپلی جا کے ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ ہمیں تب جا کے نظر آتے ہیں۔ اچھا جی، اب نیچرل سورسز کیا ہیں نائٹروجن کے، جو کہ 2 ہیں، یا تو جو ہے وہ نائٹروجن آرگینک فارم میں ہے جو کہ ڈیکمپوز ہونے کے بعد پودا اس کو استعمال کرتا ہے گلنے سڑنے کے بعد، یا ایٹماسفیرک ہے جو کہ انرٹ N2 گیس کی شکل میں ہوتی ہے۔
لیکن یہ دونوں ہی جو ہے وہ اتنے زیادہ مقدار میں نہیں ہوتے کہ جو پودوں کی ضرورت ہے اس کو پورا کر سکیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے, تو ہم جو ہے وہ اس کا نائٹروجن کا سائیکل تھوڑا سا دیکھ لیں. نائٹروجن کا سائیکل جو ہے یہ جو اب ہوا میں موجود ہے نائٹروجن, یہ جب ایٹماسفیرک فکسیشن, جب بجلی گرجتی ہے, بجلی کے گرجنے سے جس کو ہم جو ہے وہ بجلی چمکنا کہتے ہیں, تو اس سے بھی جو ہے جو ہوائی نائٹروجن ہے وہ یہاں سے امونیم میں چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے وہ جب ہمارے جاندار ہیں یہ جب گوبر وغیرہ کرتے ہیں تو وہ زمین میں جا کے آرگینک میٹر کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اسی طرح سے جو بایولوجیکل فکسیشن ایکچولی وہ ہوتی ہے جو بیکٹیریا وغیرہ اس نائٹروجن کو استعمال کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو زمین میں فکس کرتے ہیں تو وہ پودوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. اسی طرح سے یہ آرگینک میٹر جو جس میں مائکروبس اثر انداز ہوں گے تو وہ امونیم میں کنورٹ ہوگی, امونیم میں جانے کے بعد وہ نائٹریٹ میں ہوگی. پودا جو ہے وہ امونیم کی شکل میں بھی اس کو لے سکتا ہے اور نائٹریٹ کی شکل میں بھی لے سکتا ہے, لیکن یہ جو گیس کی شکل میں یہاں پہ موجود ہے وہ پودا نہیں لے سکتا. اب ہماری جو انڈسٹریز ہے جو کھادیں وغیرہ استعمال کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, جو ہوا میں موجود نائٹروجن ہے اس کو پکڑتے ہیں, کیپچر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی کھاد بناتے ہیں, کھاد بنانے کے بعد ہم جو ہے اس کو زمین میں ڈالتے ہیں اور وہ پودوں کے لیے استعمال ہو جاتی ہے. اب یہ نائٹروجن ضائع بھی ہوتی ہے, جس طرح سے ہماری دوسری کھادیں لیچ کر جاتی ہیں یا ضائع ہو جاتی ہیں, یہ جو ہماری نائٹروجن ہے یہ نائٹریٹ کی شکل میں جو ہے وہ لیچ ڈاؤن کرتی ہے, امونیم کی شکل میں یہ بہت کم لیچ ڈاؤن کرتی ہے. اب اس کی ایک وجہ ہے, اب جو امونیم ہے اس کے اوپر پلس چارج ہوتا ہے جمع کا. ہماری جو زمینیں ہیں اس میں کلے کے اوپر جو ہے وہ نیگیٹو چارج ہوتا ہے مائنس کا, تو امونیم جو ہے وہاں پہ جا کے جڑ جاتا ہے. نائٹریٹ کو جڑنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی تو یہ سوئل سولوشن میں موجود ہوتا ہے یا زمینی پانی جسے ہم کہتے ہیں, تو یہ اگر پودا وہاں سے لے لے گا تو ٹھیک ہے, اگر نہیں لے گا تو وہ پانی اس کو زیادہ ملے گا تو وہ یہاں سے لیچ ڈاؤن کر جائے گا. اچھا جی, اگر ہم نائٹروجن کو جو ہے وہ مختلف فصلیں اگر ہم گرو کرتے ہیں تو اگر ہم 1 ٹن جو ہے وہ کسی بھی چیز کا پروڈیوس کرتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے کتنی نائٹروجن چاہیے ہوگی. اگر ہم جو ہے وہ گندم کا 1 ٹن پروڈیوس کرتے ہیں 1 ہیکٹیئر سے, 1 ہیکٹیئر جو ہے وہ 2.47, ہم اس کو جو ہے وہ کریں تو تقریباً 2.5 ایکڑ کے برابر ہوتا ہے 1 ہیکٹیئر. یہ ایکڑ سے یا قلے سے بڑا یونٹ ہوتا ہے ہیکٹیئر کا, تو یہ 2.5 یا 2.4 ایکڑ کے برابر ہوتا ہے. تو اگر ہم 1 ہیکٹیئر سے مطلب 2.5 ایکڑ سے اگر ہم جو ہے وہ 1 ٹن, اب 1 ٹن میں کتنے من ہوتے ہیں جی, اچھا جی 1 ٹن میں جو ہے وہ 25 من ہوتے ہیں اور 1 ہیکٹیئر میں جو ہے وہ 2.4 ایکڑ ہوتے ہیں. تو اگر ہم جو ہے وہ 2.5 ایکڑ سے جو ہے وہ 1 ٹن گندم پیدا کرنا چاہیں تو ہمیں 25 کلو نائٹروجن جو ہے وہ, میں یوریا کی بات نہیں کر رہا, نائٹروجن جی 50 کلو کا جو بیگ ہوتا ہے یوریا کا اس میں کتنے کلو نائٹروجن ہوتی ہے, بیگ وہ 50 کلو کا ہوتا ہے لیکن اس میں جو نائٹروجن ہوتا ہے وہ 23 کلو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں 25 کلو نائٹروجن چاہیے 1 کلو جو ہے جو 1 ہیکٹیئر میں سے جو ہے وہ گندم. اسی طرح سے رائس ہے, رائس کے لیے ہمیں 16 کلو, شوگر کین کے لیے جو ہے وہ 200 سے 300 کلو. ٹھیک ہے, یہ باقی دوسری فصلوں کا لکھا ہوا ہے. یہ ایکچولی جو ہے نا یہ جو اماؤنٹ لکھی گئی ہے یہ جو ہم فصل مارکیٹ کرتے ہیں, مطلب اگر ہم گندم کے جو دانے ہیں یہ اس میں اس کے لیے اس کے پودے کی جسامت نہیں لکھی ہوئی اس میں, مطلب یہ ہم کہتے ہیں نیوٹرینٹ ریموول, ہم اس کو جو ہے وہ سائنٹیفک ٹرم میں کہتے ہیں کہ اس فصل نے جو ہے وہ نیوٹرینٹ ریموول کتنا کیا, مطلب زمین میں سے کتنا جو ہے وہ اس نے اس نیوٹرینٹ کو لیا. تو اس میں ہم جو دانے ہوتے ہیں یہ میں نے دیکھا نا 1 ٹن آف گرینز لکھا ہوا ہے, پودے کی جو ہے نا وہ نہیں لکھا ہوا جسامت وغیرہ, جسٹ جو ہمارے دانے ہیں. گنا یہ شوگر کین جو ہے اس میں گنا آ جائے گا, اس کے پتے وغیرہ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے میز میں جو ہے وہ اس کی چھلی آئے گی, اس کا پودا نہیں آئے گا. ہم ویسے تو ہم عام کہتے ہیں کہ 50% یوز ہوتا ہے 50% ضائع ہو جاتا ہے, لیکن بعض کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں 50% بھی یوز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک انٹرنیشنل ادارہ حائفہ ہے, یہ اس کی جو ہے وہ ویب سائٹ سے انفارمیشنز لی گئی ہیں, تو وہ کوئی مطلب فیک معلومات جو ہے وہ نہیں دیتے, وہ آفٹر ریسرچ کے بعد جو ہے یہ شیئر کرتے ہیں. تو یہ ان کی اپنی جو ہے وہ ایک ریسرچ ہے. تو اس میں یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ نیوٹرینٹ ریموول آف گرینز یا مارکیٹیبل پروڈکٹ جو ہے کسی بھی چیز کی یہ اس میں ہے, اس کے لیے ہمیں چاہیے. اس میں ہم جو ہے وہ پودے کی جسامت وغیرہ کاؤنٹ نہیں کرتے. جی اب نائٹروجن جو ہے اگر ہم دیتے ہیں تو پودے کو اس کی ظاہری بات اگر کمی ہو جاتی ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا جی اس میں نائٹروجن کی کمی ہو چکی ہے.
تو اس کا جو سب سے پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ جو نائٹروجن ہے وہ کلوروفل کا حصہ ہے. کلوروفل کیا ہے جی؟ سبز مادہ ہے. اب اگر کلوروفل نائٹروجن نہیں ہے تو ظاہری بات ہے کلوروفل نہیں ہوگا، کم ہوگا. اب کلوروفل کی وجہ سے پتے کا رنگ سبز ہوتا ہے. جب اس میں کلوروفل نہیں ہے تو وہ جو پتے کا رنگ ہے وہ یا تو پیلا ہو جائے گا یا وہ کسی اور چیز میں تبدیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ ہم سائنٹیفک ٹرم میں کہتے ہیں کلورسز. کلورسز اکثر جو ہے وہ ہم اس کا لفظی معنی کریں تو جو ہے وہ اس کا کلوروفل کا جلنا، سڑنا یا ٹوٹنا. ٹھیک ہے، تو اس یہ جو ہے وہ پتے کو پیلا کر دیتا ہے. تو ہم عام جو ہے وہ جب فصل کے وزٹ کرنے جائیں تو ہمیں اگر فصل پیلی نظر آئے تو اس کے جو ہے مختلف فیکٹرز ہو سکتے ہیں، لیکن جب پیلی نظر آئے تو ہمیں زیادہ چانس یہی ہوتا ہے کہ اس میں نائٹروجن کی کمی ہے. اب ہمیں مزید اس سے کیسے کنفرم ہوگا کہ اس میں نائٹروجن کی کمی ہے یا کسی اور چیز کی کمی ہے؟ تو ہمیں ایسے کنفرم ہوگا کہ جو نائٹروجن کی کمی ہے وہ پہلے پرانے پتوں پر شو ہوگی، پرانے پتوں پر ظاہر ہوگی. نئے پتے ٹھیک ہوں گے، یہ پرانے نیچے پتے والے جی نیچے والے پتے یا جو پرانے پتے ہوں گے وہ پیلے ہوں گے، لیکن جو اوپر والے نئے پتے ہوں گے وہ ٹھیک ہوں گے. اب دوسرا یہ کیا ہوگا کہ جی جو اس کی گروتھ ہے یا جو فصل ہے جس کو ہم عام زبان میں جائیں نا وہ کہتے ہیں جی ذمہ دار وہ فصل رک گئی ہے، تو نائٹروجن کی کمی کی وجہ سے فصل رک جاتی ہے. یہ سیکنڈ جو ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جی پتے پیلے ہیں، پرانے پتے پیلے ہیں، فصل رکی ہوئی ہے، تو ہمیں تھوڑی سی جو ہے وہ یقین دہانی ہوگی جی کہ اس میں نائٹروجن کی کمی ہے. اب تیسرا جو ہے وہ اس میں کیا ہوگا، اس میں جو ہے وہ پودے کے جو ٹلر ہیں جس کو ہم جو ساتھ والے پودے کہتے ہیں وہ کم بنیں گے، اور اگر بنیں گے تو وہ شارٹ ہوں گے، چھوٹے قد کے ہوں گے. تو یہ 3-4 پوائنٹ سے ہمیں کنفرم ہو جائے گا کہ اس میں نائٹروجن کی کمی ہے. تو اس کے جو ہے وہ ہم اس میں یوریا کا یا کسی اور چیز کا استعمال کریں گے. اب اگر ہم جو مکئی ہے اس میں دیکھیں کہ جو ہے وہ نائٹروجن کی کمی ہو تو یہ دیکھیں جیسے کہ اس تصویر میں جو نئے پتے ہیں وہ ٹھیک ہیں، لیکن جو نیچے والے پرانے پتے ہیں یہ گرے ہوئے ہیں، سوکھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب اس میں نائٹروجن کی کمی ہے. اسی طرح سے یہ والا جو پتا دیکھیں تو اس کے جو درمیان میں سے جو ہے وہ سوکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب اسی طرح سے یہ جو ٹپ ہے یہ ہمیں ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ اس میں نائٹروجن کی کمی ہے. اب اگر یہی چیز ہم گندم میں دیکھیں تو گندم میں بھی یہ جو دیکھیں جو ہے وہ پتے سوکھے اور یلوش نظر آ رہے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نائٹروجن کی کمی ہے. اس طرح سے یہ پرانے پتے دیکھیں نیچے سوکھے ہوئے گرے ہوئے ہیں. اب یہ جو ہے وہ اس میں ایک ڈفرینس شو کیا ہوا ہے کہ اگر ہیلدی ہوگا تو اس کلر کا ہوگا، تو اگر اس میں نائٹروجن کی کمی ہوگی تو وہ اس طرح سے پیلا ہوگا. اچھا جی، پودا جو ہے وہ نائٹروجن کو لیتا ہے یا تو امونیم کی شکل میں اور یا نائٹریٹ کی شکل میں. اب جب امونیم کی شکل میں ہم نائٹروجن کو دیتے ہیں یا پودا لیتا ہے تو اس میں کیا ایک عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے پودا جو ہے امونیم جو ہے وہ زمین کو ایسیڈیفائی کر دیتا ہے، اس میں جو ہے وہ اس کی پی ایچ کو کم کر دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پودا امونیم جو ہے وہ پودے کو ملتی ہے. اگر ہم نائٹریٹ کی شکل میں پودا لے رہا ہے تو وہ ایسیڈک وہ بھی کرتا ہے، لیکن وہ بہت ہی کم مقدار میں جو ہے وہ زمین کو ایسیڈک کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پودا جو ہے وہ پودے کو اویلیبل ہو جاتا ہے. اب اگر ہم پاکستانی زمینوں کے لحاظ سے دیکھیں تو ہماری پی ایچ زیادہ ہے، تو ہم جو کوشش ہوگی جو امونیم ہے اس شکل میں ہم دیں، تاکہ جو ہماری امونیم جس طرح سے ہم سلفر کی بات کرتے ہیں کہ جو ایلیمنٹل سلفر ہے وہ پہلے جب سلفیٹ میں چینج ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پی ایچ بھی نیچے لے کے آتا ہے. اسی طرح سے امونیم جو ہے یہ بھی جو ہے وہ استعمال ہونے کے ساتھ ساتھ زمین کی پی ایچ کو بھی نیچے لے کے آتا ہے. تو جو ہماری پاکستانی زمینیں ہیں تو اس کے لحاظ سے ہمیں پریفر کرنا چاہیے کہ ہم امونیم کی شکل میں جو ہے وہ اس کو دیں، بجائے اس کے کہ ہم نائٹریٹ کی شکل میں دیں. یہ سر اگر ہم اس کا کیمیکل فارمولا دیکھیں تو وہ ہوتا ہے CONH2 ٹوائس. ٹھیک ہے، جو سائنس کو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں تو اس میں امونیم کی شکل میں تھوڑا بہت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو بعد میں نائٹریٹ کی شکل میں چینج ہو کے جو ہے وہ پودے کو ملتا ہے. اچھا جی، ہم کوئی بھی نیوٹرینٹ جو ہے اس کا پی ایچ کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ کنیکشن ہوتا ہے، اور ہم اس چیز پہ بہت زیادہ فورس کرتے ہیں کہ جو زمین کی پی ایچ ہے وہ نیوٹرینٹ کو بہت سے لحاظ سے ڈسٹرب کرتی ہے. نیوٹرینٹ کا جو ابزارپشن ہے، آپ دیکھیں نا انسان جو ہے وہ ہر حال میں جو ہے وہ کھانا نہیں کھا سکتا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی انسان بیمار ہے تو وہ کھانا نہیں کھائے گا. اسی طرح سے اگر زمین کی پی ایچ جو ہے وہ اگر اس کو ہم ٹیمپریچر بھی عام زبان میں کہہ دیتے ہیں، اگر ایک انسان کا ٹیمپریچر زیادہ ہے تو وہ خوراک نہیں کھائے گا. تو اسی طرح سے زمین کی اگر پی ایچ زیادہ ہے تو اس میں جو نیوٹرینٹ موجود ہیں وہ پودا نہیں لے سکے گا.
उसके हर न्यूट्रिएंट की एक फिजिबिलिटी है कि वो यहाँ तक जो है वो इजीली अवेलेबल होगा। तो हम नाइट्रोजन को देखें तो ये 6 से लेके तकरीबन 7.5 तक जो है ये अच्छी मिकदार में अवेलेबल है। अगर ये 6 से नीचे होगी तब भी नहीं अवेलेबल होगी, और ये 7.5 से ज़्यादा होगी तो तब भी पौधे के लिए अवेलेबल नहीं होगी। तो लेकिन जो पाकिस्तानी ज़मीनें हैं उनकी ज़्यादातर पीएच कितनी है जी? जी मैक्सिमम जो है वो 7.5 से 8.5 और इससे भी ज़्यादा बाज़ जगहों पे है। तो इसके लिए हमें अगर हम अमोनियम शक्ल की जो है वो यूरिया देंगे तो वो साथ में पीएच भी न्यूट्रल की तरफ लेके आएगी, जिससे नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा अवेलेबल होगा। इसी तरह से मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। मतलब 6 से लेके 7.5 तक रहेगी इसकी पीएच, तो नाइट्रोजन पौधा आराम से ले सकेगा। लेकिन अगर ये 7.5 से पीएच ज़्यादा हो जाती है, इस साइड पे चले जाते हैं हम, तो नाइट्रोजन जो है वो मौजूद तो होगी लेकिन पौधा उसको नहीं ले सकेगा। जैसे इंसान बीमार हो तो खाना उसके सामने तो ज़रूर रखा होता है लेकिन वो खा नहीं पाता, क्योंकि उसका टेम्परेचर बड़ा होता है, उसे बुखार हुआ होता है या वो बीमार होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी कंडीशन है, अगर उसका टेम्परेचर साजगार होगा तो फिर जो है ना वो मतलब पौधा ले सकेगा, अगर उसका टेम्परेचर साजगार नहीं है तो फिर पौधा नहीं ले सकेगा। नाइट्रोजन जो है क्योंकि ये एक गैस की शक्ल है, हम इसे हवा से पकड़ के जो है वो इसको दानेदार शक्ल में लेके आते हैं। तो हम जैसे ही इसको फसल में डालते हैं तो वही बात है कि फितरत वाली, कि इसकी अब गैसियस फितरत है, ये गैस शक्ल है। जैसे ही अब इसको साजगार माहौल बन मिलेगा ये दोबारा गैस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने इसको उस वक्त डालना है ताकि इसको गैस बनने वाला अमल जो है वो कम से कम वक्त मिले, और ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो पौधा इसको लेने में इस्तेमाल करे। तो उसके लिए जो है वो सबसे मेन पॉइंट है कि हम उस वक्त डालें जिस वक्त पौधे को इसकी ज़रूरत है। जैसा कि गंदम है, इसमें अब स्प्रिंग में मतलब मौसम बहार में या अर्ली समर में जैसे गर्मियाँ शुरू हो रही हों तो उस वक्त जो है वो गंदम इसको ज़्यादा मौसर अंदाज में जज़ब करती है। इसी तरह से जो मकई है वो इसको मिड समर में मतलब गर्मियों के दरमियान में जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में इसको मतलब उस वक्त कह लें कि फसल की जो है वो ज़रूरत उसको लेने की ज़्यादा होती है। इसी तरह से जो है अब उसको जो है वो उस वक्त डालें जैसे मैंने कहा कि जब पौधे को ज़रूरत है, ताकि उसकी कम से कम जो है वो लीचिंग हो, या उसको स्प्लिट एप्लीकेशन दें। मतलब ये ना हो कि अगर उसको फसल को एक बैग हमने डालना है तो हम एक बैग इकट्ठा ही दे दें, तो हम जो है वो कोशिश करते हैं कि आधा बैग या पौना बैग 3 हिस्सों में या 2 हिस्सों में डिवाइड करके डालें, ताकि उसको कम से कम जो है वो नुकसान कम से कम हो। नाइट्रोजन जो है हमें उतनी ही डालनी चाहिए जितनी कि एक ज़रूरत है फसल को, बजाय इसके कि हम इसको ज़्यादा मिकदार में डालें। अब टाइम जो है वो इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है नाइट्रोजन को ज़ाया होने से। ठीक है, उसके बाद जो है वो अमोनियम कंटेनिंग फर्टिलाइज़र जो है वो उनका इंतखाब करें, ताकि हमारी जो ज़मीनों की पीएच है वो भी कम से कम ज़ाया हो, सॉरी कम हो, और हमारी ज़मीनों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो उसके लिए जो है वो नाइट्रोजन ऐसी शक्ल में डालेंगे जो वोलाटिलाइजेशन जो है वो इसकी कम हो। वोलाटिलाइजेशन कहते हैं जब माया से गैस में तब्दील होना, ये एक साइंटिफिक टर्म है। वोलाटिलाइजेशन माया से गैस में तब्दील होना, तो हम उस वक्त डालें ताकि ये कम से कम गैस में तब्दील होकर ज़ाया हो। ठीक है, नाइट्रोजन के जो मुख्तलिफ सोर्सेज हैं हमें उसको बहाल करना चाहिए, उसमें जो है वो ऑर्गेनिक मैटर वगैरह डालें। ठीक है, खादें वगैरह इस्तेमाल करें। जो उसमें पानी देना है वो बहुत एहतियात से दें। बाद दफ़ा हमारा क्या करते हैं कि जी शाम को खाद का छट्टा दे दिया, जी सुबह पानी लगाया, तो उस वक्त क्या होता है कि आधी जो है वो खाद उड़ चुकी होती है। अब ज़रूरत उसके लिए जो है वो फसल की स्काउटिंग करें कि अगर कहीं पर नाइट्रोजन की कमी महसूस हो रही है तो आप लोग जब फील्ड करते हैं तो फसल को देखते हैं तो आप लोगों को भी ये चीज़ पता चल जाती है कि यहाँ पे खाद की कमी है या क्या है। हम उसकी हिस्ट्री लेने के बाद फिर जो है वो हम उसके देखते हैं कि जिसमें कौन कौन सी सिम्टम्स जाहिर हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेन चीज़ है सबसे पहले हम कहते हैं कि फसल लगाने से पहले सॉइल टेस्टिंग करवाएं, ताकि हमें पता चले कि उसमें जो है वो साल्ट कंटेंट कितने हैं या उसकी जो है वो नाइट्रोजन जो है वो कितनी मिकदार में है, ताकि उससे बाद हम उसका फैसला कर सकें कि हमने इसमें कितनी खाद डालनी है। जी, अब तक की जो प्रेजेंटेशन है इसके मुतालिक आपका कोई भी सवाल हो तो आप जो है वो पूछ